سورۃ النساء کی آیت نمبر 91۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما۔ سورۃ النساء کی اس آیت نمبر 92 میں اللہ رب العالمین نے قتل ہو جانے کی صورت میں قاتل کی دنیا میں کیا سزا ہے، کیا صورت بن سکتی ہے، کس صورت میں کتنی اس پر سزا آئے گی، اس کو بیان فرمایا ہے۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل المسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مسلمان کا قتل کر دینا یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا خوفناک جرم ہے کہ ساری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا ایک ناحق مسلمان کا قتل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو انتم قزمتم الکعبۃ حجرا حجرا لأہون علی اللہ من قتل المسلم، اگر تم بیت اللہ کو گرا دو، شہید کر دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا سنگین جرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم ایک مسلمان کو قتل کرنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا پہلے درجے کا گناہ ہے، سباب المسلم فسوق، بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کی سزا سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائی
کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء میں سے کوئی قصاص معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرتا تو قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ دوسری صورت قتل کی ہو سکتی ہے کہ غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کے نہ کرے۔ غلطی کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی ایسے چیز سے مارتا ہے جس سے عام طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے، ارادہ ہے مارنے کا، پٹائی کرنے کا، ضرب لگانے کا، لیکن اس کی آئی ہوئی تھی وہ مر گیا۔ کوئی ڈنڈا مارا، کوئی سوٹی مار دی، کوئی مکہ مار دیا، اس کو بھی خطا کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں اس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے، یعنی یہ عمد کے مشابہ ہے، جان بوجھ کے قتل کرنے کے مشابہ ہے کہ اس کی طرف سے ارادہ تو پایا گیا۔ اور ایک صورت ہوتی خطا کی یہ کہ مارا کسی اور چیز کو، لگ گیا اس کو۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جیل میں ایک ساتھی تھے جنہوں نے قتل کیا تھا۔ ان سے پوچھا کیسے معاملہ ہوا، کیسے واقعہ ہوا، تو اس نے بتایا کہ ایک گڑھے کے کنارے پر کوئی پرندہ بیٹھا تھا، میں اس کا شکار کرنے کے لیے اس پہ میں نے گولی چلائی، مجھے نہیں پتا تھا گڑھے کے اندر کوئی بندہ اپنی ضرورت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر میں نے فائر کیا، ادھر وہ بندہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، تو وہ پرندے کو لگنے کی بجائے وہ اس بندے کو لگ گئی۔ یہ خطا ہے۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، مومن کے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں، ہو نہیں سکتا کہ مومن کو قتل کرے، ممکن نہیں ہے۔ الا خطأ، سوائے اس کے کہ غلطی سے ہو جائے، خطأً ہو جائے۔ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطأً، جس نے مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، دو سزائیں ہیں اس کی۔ ایک تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک ایمان والے غلام کو یا ایمان والی باندی کو آزاد کرے، ایک سزا تو یہ ہے۔ اس زمانے میں غلام باندیاں ہوتے تھے، آج کل ہے ہی نہیں، یا اگر کوئی غلام باندی کسی کو ملے نا، وہ کیا کرے گا، اس کی صورت اسی آیت میں اگلے حصے میں بیان کی گئی۔ بہرحال ایک سزا یہ ہے کہ وہ ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرے، اور دوسری سزا کیا ہے؟ فرمایا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، دیت ادا کرے جو سپرد کی جائے مقتول کے ورثاء کے، مقتول کے جتنے ورثاء ہیں ان کو ان کے حصوں کے بقدر، وراثت میں جتنا جتنا کسی کا حصہ، اس حساب سے ان کو دیت ادا کرے۔ دیت 100 اونٹ ہیں مختلف قسم کے، تو 1 سال سے لے کر 2 سال تک کے اونٹ 20 ہوتے ہیں، پھر 2 سے 3 سال کے، پھر 3 سے 4 سال کے، پھر 4 سے 5 سال کے، اسی طرح 20 اونٹ اونٹنیاں، یہ 100 مکمل کر کے مقتول کے ورثاء کے حوالے کرے۔ یا اگر درہم دینار کی شکل میں دینی ہے تو اس کا اندازہ کرے، 10,000 دینار درہم یا 1,000 دینار، یا اگر قیمت میں لگانی ہے تو آج کل کے حساب سے قیمت لگا کر اس کی دیت ادا کرے۔ یہ 2 سزائیں ہیں جو مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے۔ الا ان یصدقوا، اللہ پاک فرماتے مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، مقتول کے ورثاء میں سے کوئی معاف کر دے، تو وہ جتنا حصہ معاف کر دے گا اپنی وراثت کا، اتنا حصہ دیت کا معاف ہو جائے گا۔ سارے ہی معاف کر دیں گے تو سارا معاف ہو جائے گا۔
آگے دو صورتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ جس کو قتل کیا گیا ہے یعنی مقتول، اس کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، یعنی جن سے تمہاری جنگ چل رہی ہے، حربی کافر ہیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، دشمن قوم کا فرد ہے لیکن وَهُوَ مُؤْمِن، وہ خود مومن ہے۔ رہتا دشمنوں کے اندر ہے، تمہارے دشمن لوگوں میں اس کا گھر ہے، انہی میں رہتا ہے لیکن خود مومن ہے، یہ اگر قتل ہو گیا تو اس صورت میں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ صرف ایک سزا ہے، یعنی آزاد غلام کا آزاد کرنا، دیت والی سزا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ورثاء سارے کافر ہیں اور کافر مسلمانوں کے مال کے وارث نہیں ہوتے۔ اور اگر اس کا تعلق ایسی قوم سے ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ چل رہا ہے، صلح ہو چکی ہے، وہ تمہارے پاس رہتے ہیں، یا تمہارا ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، پھر ان کا کوئی بندہ غلطی سے قتل ہو گیا اور وہ مومن ہے، فرمایا فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پھر دیت بھی سپرد کی جائے گی اس کے ورثاء کے، اور وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک ایمان والا غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ اس صورت میں پھر دو سزائیں ہوں گی، یعنی اگر ایسی قوم کا فرد قتل کیا جو معاہدے کے ساتھ رہ رہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں جتنے غیر مسلم ہیں مرزائیوں کے علاوہ، باقی جتنے غیر مسلم ہیں وہ ہمارے ساتھ معاہدے کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، اگر کوئی مسلمان غلطی سے ان کا بندہ بھی قتل کرے گا تو اس کو دیت دینی ہوگی، دیت بھی دینی ہوگی، غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرے گا تو مسلمان کے اور ذمی کے سزا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جیسے مسلمان کو قتل کرنے پہ سزا، ویسے ہی ذمی کو قتل کرنے پہ، ساتھ رہنے والے غیر مسلم کو قتل کرنے پہ بھی سزا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کسی کو غلام نہ ملے، جیسا کہ آج کل غلام بادیاں نہیں ہیں، فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی غلام نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے روزے رکھے گا جس میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوگا۔ یہ انسان چونکہ ظالم بنا، اس نے قتل کیا، غلطی سے ہی صحیح، بہرحال بے احتیاطی ہوئی، اس کی سزا یہ بھگتے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اس میں علماء نے لکھا اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جائے گا تو دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں۔ فرمایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اس کی توبہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین خوب جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ جو حکم اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس میں انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے، لہذا اللہ کے احکامات کو من و عن تسلیم کرو اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ شخص جو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا ہے، اس کا بیان اللہ پاک نے اگلے حصے میں کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ہر مسلمان کی عزت، احترام، حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
رب ارحمهما كما ربياني